بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ شام والوں نے جناب امیر کے لشکر کا پانی بند کر دیا، کہا دجلہ کا پانی بند کر دو، انہیں پانی نہ پینے دینا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ دشمنوں نے پانی بند کر دیا، کہا بابا ہمارے سپاہی پیاسے ہیں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں شامیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ جناب امیر نے اجازت دی۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ میدان صفین میں اترے، آج پہلی مرتبہ جنگ کے لیے آئے ہیں، بس نیام سے تلوار کا نکالنا تھا۔ آپ نے آواز دی اللہ اکبر، نگاہوں سے دشمن کو دیکھتے تھے، سارا دشمن کہتا تھا آج آنکھیں بتا رہی ہیں کہ حیدر کا بیٹا جلال میں ہے۔ آپ نے پوری فوج کو دھکیلنا شروع کیا، جب پورے لشکر کو اٹھا کے ایک مرتبہ پیچھے دھکیلا، ایک تلوار سے پورے لشکر کو اس طرح سے بھگایا کہ سارا لشکر اقرار کر رہا تھا حیدر کا حیدر بیٹا آ گیا ہے۔ تب جناب امام حسن مجتبیٰ نے ایک تلوار سے پورے لشکر کو اٹھا کے پھینکنا شروع کیا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا، جو بھاگتا تھا کہ فرار کرنے دو۔ جب پورے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا سارے سپاہیوں کو اجازت ہے پانی پی لو۔ جب مولا کا لشکر آگے بڑھا کہ مولا ان کا ہم پانی بند کر دے، امام نے کہا خبردار پانی بند نہ کرنا، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو اب شجاعت امام حسن مجتبیٰ یہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہے، لیکن ائمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے سخاوت۔ امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم اہل بیت، سخی نہیں، کریم۔ کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے، کہ دوسرے کھاتے رہیں، میں بے شک خود نہ کھاؤں، اسے کہتے ہیں کریم۔ اب کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ ائمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ۔ عزیزان گرامی، اب امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان سب سے زیادہ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے ہاں رزق میں تنگی ہو تو نظر کر لے امام حسن مجتبیٰ کی، کہ اگر رزق میں فراوانی ہوگی تو امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کروں گا۔ دنیا میں دسترخوان مشہور ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ جناب امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ ایک فقیر آیا، کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا۔ مولا امام حسن نے کہا آرام سے کھا، پریشان کیوں ہے؟ کہا قریب میں نے ایک آدمی کو دیکھا خشک روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو میں نے سوچا جب اسی نے بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے جاؤں۔ مولا فوراً مسکرائے، کہا کوئی علامت بتا۔ کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آ رہے ہیں۔ امام کی خاص خوشبو ہوتی ہے نا، کہ خوشبو ویسی ہی آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہا یہ دسترخوان میرا نہیں انہی کا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے بابا ہیں، وہی تو مشکل کشا ہے۔ کہا اتنا دسترخوان ہوتے ہوئے وہ جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ کہا وہ اختیار اپنے لیے سختی کیے ہوئے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں۔ کہا وہ بہت کریم ہے، یہ دسترخوان انہی کا ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے۔ تو اب معاویہ کو اس بات سے بہت زیادہ چڑ تھی، اس بات سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا، لیکن جب آؤ مدینے حسن مجتبیٰ کا دن رات مسلسل دسترخوان چلتا رہتا ہے، کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے حسن مجتبیٰ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جب وہ مسجد میں آیا، اب کا نماز میں پڑھاؤں گا، وہ نماز پڑھائی اس نے اور پوچھا بھئی کون کون آیا ہے، صحابہ رسول میں کون کون ہے؟ کہ بھئی یہ فلاں صحابی، کہ ان کو میری طرف سے 50 دینار دے دو، 50 اشرفیاں دے دو سونے کے سکے۔ اتنے میں دوسرے کا نام سنا، کان میں آ کے ایلچی کہتا تھا کہ اس کو 100 سکے، اس کو 200 سکے، اس کو 300 سکے، 400، جیسی حیثیت دیکھی، اگر بات پہنچ رہی ہو، جیسی حیثیت دیکھی اس حساب سے پیسے دے دیے، سونے کے سکے۔ اب تمام افراد خوش ہیں، پیسے ملنے پہ کون ناراض ہوگا؟ لیکن اگر سخاوت دکھانی ہو نا تو اپنے پیسوں پہ دکھانی چاہیے، بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی کرم نہیں ہے۔ بھئی توجہ ہو، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ تو اب اس نے بہت زیادہ سخاوت دکھانا شروع کی، صبح سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، جو آ رہا ہے اسے پیسے مل رہے ہیں۔ اب پورے مدینے میں بات پہنچ گئی، یہاں پہ بیٹھا تھا، اچانک ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نماز کے لیے آئے۔
وہ جو اس سے پیسے لے رہے تھے وہ ادھر جانے لگے. کہ کیا بات ہے, پیسے میں دے رہا ہوں, احترام اس کا کر رہے ہو؟ کہ کر نہیں رہے, دل منوا رہا ہے. کا دل مجبور کرتا ہے. ایک مرتبہ سارا مجمع تعظیماً کھڑا ہوا, امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے. اس نے چاہا کہ میرے پاس آئیں. امام نے اپنی فوراً تکبیر کہہ لی تاکہ نہ مجھے اس سے ملنا پڑے نہ یہ میرے پاس آئے مجھے جواب دینا پڑے. بھئی اگر بات پہنچ رہی ہو. امام نے تکبیر کہی, نماز شروع کر دی. جیسے نماز مکمل ہوئی, اس نے کہا کہ آج صبح سے لے کے اب تک کتنے پیسے دیے ہیں سب کو؟ کہ اتنے ہزار بنے. کہ اکیلا حسن مجتبیٰ کے لیے اکیلے جتنا سب کو دیا اس سے زیادہ ان کے سامنے اشرفیوں کو ڈھیر لگا دو. سونے کا ایک مرتبہ ڈھیر لگ گیا, توجہ ہے, سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا. ائمہ کو اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی, ہندا سے بڑی نفرت تھی. جناب حمزہ کا کلیجہ دبایا تھا. جیسے ہی سونا لگایا, امام نے سلام دیا, اس نے فوراً کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں. ائمہ کو بڑی سخت نفرت تھی. ایک مرتبہ وہاں پہ کوئی غریب آدمی امام کی بارگاہ میں وارد ہوا. کہا کہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے سیوں گا اور حسن مجتبیٰ کے قدموں میں پہناؤں گا. امام نے کہا جوتے رکھ دے, میں پہن لوں گا. کہا نہیں مولا, منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے نالین پہناؤں گا. امام منبر پہ بیٹھے, اس نے اپنے ہاتھوں سے, نئے جوتے تھے, میں یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد ہے, نئے جوتے تھے, نئے نالین لے کے آیا, اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں رکھے, پہنائے, پاؤں کا بوسہ دیا. وہ سارا سونا امام نے کہا یہ سب تیرا ہے. امام نے پلٹ کے اسے دیکھا, کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.